السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہمارے ہاں سندھ اسمبلی میں ایک بحث چلی کہ ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی قاسم فخری صاحب، انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ جو سندھ اسمبلی کا اسپیکر تھا، اس سے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو تو سندھ اسمبلی میں نماز کا وقفہ دیا جائے۔ اس پہ انہوں نے کہا ہاں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا قانون کا حصہ بنا دیں، کیا برائی ہے؟ جب بھی اس اجلاس ہوگا ہمیشہ یہ ایک بات رہے گی کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو تو وقفہ دے دیا جائے اور سب نماز پڑھنے جائیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، نماز تو فرض ہے اور قرآن میں حدیث میں جگہ جگہ اس کا حکم ہے۔ تو اس پر وہ سندھ اسمبلی کا اسپیکر چمار شخص وہ یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ مفتی صاحب آپ اسمبلی میں اسلام کی باتیں نہ کیا کریں، مذہب کی باتیں نہ کیا کریں۔ آپ غور کریں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کھڑا ہو کر سندھ اسمبلی میں اپنا مذہب اسلام بتا کر خود کو مسلمان سمجھ کر اور بکواس یہ کر رہے ہیں کہ مذہب کی باتیں نہ کریں۔ ابے ہمارے ٹیکس پہ پلنے والے بے غیرت اور بے شرم اور بے حیا سیاست دانوں، تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تمہیں اگر ملک میں کسی نے نامزد کیا ہے یا تم اسمبلی میں گئے ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اسلام کے مطابق قانون پاس کرو، تم اسلام کو نافذ کرو۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ورنہ تم یہ بکواس کر رہے ہو کہ یہاں پر مذہب کی باتیں نہ کریں۔ تمہیں اگر نہیں پسند تو چھوڑو ہمارا ملک پاکستان، غرق ہو جاؤ تم کسی کافرستان میں اور کسی کافر کے ملک میں۔ اگر یہاں رہنا ہے تو یہاں تو مذہب کی بات ہوگی، یہاں تو بات ہی اسلام کی ہوگی۔ یہ تو بنا ہی اسلام کے نام پر تھا، ہزاروں لوگوں نے جانیں دی، قربانیاں دی، اس وجہ سے کہ اسلام اور مذہب کی بات آزادانہ طریقے سے ببانگ دہل انداز میں ایک مسلمان کر سکے۔ مگر افسوس کہ تم سندھ اسمبلی میں آ گئے اور چور لٹیرے ڈاکو اپنی جگہ، اور اب اتنی جرت کہ اپنی نجس اور ناپاک زبان سے تم یہ کہو کہ مذہب کی باتیں نہ کریں۔ شرم نہیں آئی یہ کہنے سے پہلے؟ تمہاری زبان کٹ نہیں گئی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنا مذہب اسلام بتاتے ہو، اور کوئی اسلام کی بات کرے تو اس پر اعتراض اور اس پر یہ تنقید کہ تم اسلام کی باتیں نہ کرو؟ شرم آنی چاہیے۔ اور ہماری عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کن چماروں کو اور کن لٹیروں ڈاکوؤں کو منتخب کر اسمبلی میں بھیجا ہے۔ یہ کیا ہماری بھلائی کریں گے کہ جو اسلام کا وفادار نہیں، جو اللہ کا وفادار نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں، وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یعنی رب نے کہا نماز فرض ہے، جو اس کو قانون نہ بنائے، اس پر اس کو موت پڑے، وہ ہماری بھلائی کو چاہے گا؟ ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ جو اللہ نے جس کو لازم قرار دیا اس نماز سے چڑ رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جعلت قرۃ العین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ وہ نماز سے اس کو چڑ، اور وہ ہمارے لیے بھلائی کرے گا، اور وہ اسمبلی میں اسپیکر بن گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سندھ اسمبلی کا اسپیکر اپنی سیٹ پر اسمبلی میں بیٹھ کر اتنے سارے ارکان کے ہوتے ہوئے یہ بیان دے کہ آپ اسمبلی میں مذہب کی باتیں نہ کریں، اسلام کی باتیں نہ کریں۔ اس سے برا دن کیا آ رہا تھا کہ اسلامی ملک کا اس طرح کا جب اسپیکر ہوگا تو پھر ملک اور اسلام میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں، اور کس طرح ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، کس طرح اسلام کو نافذ کیا جا سکتا ہے جب اس طرح کے اسلام دشمن عناصر موجود ہوں۔ تو ہوش کے ناخن لیں، اب الیکشن آئے تو ان کو ووٹ نہ دے بلکہ لعنتیں دے ان کے اوپر کہ تم لعنتی لوگ ہو، تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تمہیں انسان بھی کہا جائے، اور تم ہمارے اسپیکر بن گئے۔ بدبخت اور ملعون شخص، اور اتنی بکواس کی تم نے کہ اسلام کی بات نہ کرے۔ ارے جب تک ایک مسلمان زندہ ہے، آخری سانس بھی اس کی نکلتی ہے تو وہ بات کرتا ہے تو اسلام کی کرتا ہے۔ وہ ملعون شخص، ایک مسلمان جیتا بھی ہے تو اسلام کے لیے جیتا ہے، مر کے قبر میں جاتا ہے تو بھی ایمان پر جان دے دیتا ہے، لیکن تیری طرح بے غیرت اور بے شرم نہیں ہوتا کہ اس طرح کی بکواس کرے اور اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ قبر و حشر بھی بگاڑ لے، اتنا خطرناک جملہ کہہ کر کہ آپ اسمبلی میں اسلام کی باتیں نہ کریں۔ یہ بات بالکل غیر شرعی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے، اور غیر قانونی بھی ہے کہ ہمارا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جو بات ہوگی وہ اسلام کے مطابق ہوگی، اور جو اسلام کے خلاف بات کرے وہ ملعون بھی ہے، مردود بھی ہے، اور دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہے۔